السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کر رہے ہیں عدد کے بارے میں کچھ وہ باتیں جو باقی رہ گئی تھیں۔ ہم لوگوں نے جان لیا کہ اعداد میں سے کون سی عدد اپنی تمیز کے موافق استعمال ہوتی ہے اور کون سی عدد اپنی تمیز کے مخالف استعمال ہوتی ہے، اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کو ہم نے سیکھ لیا۔ اب ایک دوسری چیز ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَعْلَمْ أَنَّ لِأَسْمَاءِ الْعَدَدِ الَّتِي عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ أَرْبَعَ حَالَاتٍ، جان لو کہ عدد کے جو اسماء ہیں جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں ان کی 4 حالتیں ہیں۔ جو اعداد فاعل کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں ان کی 4 حالتیں ہیں۔ احدھا الافراد، پہلی حالت یہ ہے کہ ان کو مفرد کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کو مرکب استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کہا گیا ثانٍ، ثالث، رابع۔ ہاں، یہ فاعل کے وزن پر ہونے والی گنتیاں ہیں۔ یہ خامس، عاشر، تاسع، سابع۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا خامس، تو اس کا معنی ہوا کہ 5واں، یعنی جو 5ویں نمبر پر ہے۔ آپ بولے ثانٍ، ثالث، رابع، خامس، تو اس کا معنی ہو واحد موصوف بہذہ الصفہ۔ خامس بولے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جو اس صفت سے متصف ہو۔ خامسن آپ نے کہا یا رابعن کہا تو رابع کے معنی ہوئے کوئی ایک جو اس صفت سے متصف ہو، یعنی چوتھا۔ ہم لوگ اردو ترجمہ کرتے ہیں چوتھا، 4 نہیں کریں گے ہم، کیونکہ 4 کہہ دیے تو یہ معنی ہوگا کہ اس میں سبھی 4 شامل ہیں، اور چوتھا ہم نے کہا تو اس کا معنی ہوگا کہ ان میں سے جو چوتھے نمبر پر ہے کوئی ایک واحد موصوف بہذہ الصفہ، کوئی ایک جو اس صفت سے متصف ہو۔ دوسرا ہے ان یضاف الی ما هو مشتق منہ۔ اپنی کتاب دیکھو، ان یضاف الی ما هو مشتق منہ، یہ کہ فاعل کے وزن پر آنے والی گنتی کو اضافت کیا جائے ایسی چیز کی طرف جس سے وہ مشتق ہے۔ جیسے آپ بولے ثالث ثلاثۃ، ثالث ثلاثۃ، یعنی مفرد نہ استعمال کر کے بلکہ مرکب استعمال کیا جائے۔ تو مرکب کیسے؟ ایک طریقہ ہے اضافت کا طریقہ، اور اس فاعل کے وزن پر آنے والی گنتی کو کس کی طرف اضافت کی جائے؟ اس کی اسی گنتی کی طرف جس سے وہ آپ کا جو عدد ہے، آپ کی جو عدد ہے اور فاعل کے وزن پر بنائی گئی ہے، وہ عدد جس سے مشتق ہے اسی کی طرف اس کو اضافت کر دیا جائے۔ جیسے ثالث ثلاثۃ، تو یہ ثالث جو ہے یہ ثلاثہ سے مشتق ہے۔ ثالث کا اشتقاق ثلاثہ سے ہوا ہے۔ رابع اربعۃ، ایسا کیا جائے۔ ایک تو ہے مفرد استعمال کیا جائے، اور ایک ہے کہ اس کو اضافت کے ساتھ استعمال کی، تو اس کا مضاف کیا ہو؟ اس کا مضاف وہ لفظ ہو جس لفظ سے کہ اس گنتی کو بنایا گیا ہو۔ جیسے میں نے ابھی سمجھایا آپ کو، کہا گیا ثالث ثلاثۃ، تو اب ثالث یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور اس کو ایسے لفظ کی طرف اضافت کیا گیا ہے، اس لفظ کو جس سے کہ وہ لفظ خود بنا ہے، یعنی ثالث کی اضافت کی گئی ہے ثلاثہ سے، اور ثالث یہ بنا ہے ثلاثہ سے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا واحد من اثنین،
آپ بولے ثانی اثنین تو اس کا معنی ہوگا دو کا دوسرا، یعنی دو میں سے ایک۔ آپ بولے ثالث ثلاثۃ تو اس کا معنی ہوگا واحد من ثلاثۃ، تین میں سے ایک۔ رابع اربعۃ تو اس کا معنی ہوگا واحد من اربعۃ، یعنی چار میں سے ایک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، کہا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی اثنین تو اس کا معنی ہوگا کہ دو میں سے دوسرا۔ وقال تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثۃ، تین کا تیسرا ہے، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے۔ تو اس گنتی کو فاعل کے وزن پر آنے والی عدد کا استعمال ایک اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اضافت کر کے کرتے ہیں اس کو، اور اس کا مضافلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مضافلہ گویا اس کی اصل ہے۔ تیسرا ہے ان یضاف الی ما هو دونہ، اس فاعل کے وزن پر آنے والی گنتی کی اضافت کی جائے ایسی چیز کی طرف جو اس کے علاوہ ہو، یعنی جو اس کی اصل نہ ہو۔ آپ نے اسے پہلے والے میں دیکھا ثالث و ثلاثۃ میں ثالث کی اضافت کی گئی ہے اس لفظ کی طرف جو ثالث کی اصل ہے، یعنی ثالث کس سے بنا ہے؟ ثلاثہ سے بنا ہے۔ لیکن تیسرے میں ایسے لفظ کی طرف اضافت کیا جائے اس لفظ کو جو لفظ کی اس کی اصل نہ ہو، جیسے ثالث و اثنین، تو اب اثنین یہ ثالث کا اصل نہیں ہے۔ رابع و ثلاثۃ، خامس و اربعۃ، ایسے بھی اضافت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ اگر ایسی اضافت ہو، اس طرح کی گنتی ہو، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اس سے کیا سمجھیں گے؟ تو اگر لکھا ہوا ہے ثالث و اثنین، دو کا تیسرا، تو اس کا معنی ہوگا جاعل الاثنین بنفسہ ثلاثہ، اپنے ذریعے سے دو لوگوں کو یہ تین بنانے والا ہے۔ اگر کہا جائے رابع و ثلاثۃ تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ تین لوگوں کو چار بنانے والا ہے۔ جیسے کہیں تین لوگ ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو آپ کا کام کیا ہوا؟ آپ کا کام یہ ہوا کہ تین کا جو ایک گروپ تھا اس گروپ کو آپ نے چار کا گروپ بنا دیا۔ تو ثالث و اثنین، رابع و ثلاثہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ دو کو تین کرنے والا، تین کو چار کرنے والا، اس کا یہ معنی ہوگا ثالث و اثنین، رابع و ثلاثہ، خامس و اربعہ، معناہ جاعل الاثنین بنفسہ ثلاثۃ۔ ثالث و اثنین کا معنی ہوگا جاعل الاثنین بنفسہ ثلاثۃ۔ رابع و ثلاثہ، رابع و ثلاثہ کا معنی ہوگا جاعل الثلاثۃ بنفسہ اربعۃ۔ اس طرح کی ترکیب قرآن میں استعمال ہے۔ اللہ نے کہا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، الا هو رابعهم اے رابع ثلاثہ، ولا خمسۃ الا هو سادسهم اے سادس خمسہ۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ چوتھا طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ ان ینصب ما دونہ، اس لفظ کے علاوہ جو فاعل کے وزن پر ہے جو لفظ، اس کے علاوہ جو بعد کی گنتی ہے اس کو جر نہ دے کر کے نصب دیا جائے۔ جیسے رابع ثلاثۃ، رابع ثلاثۃ نہ کہہ کر کے رابع ثلاثۃ کہا جائے بے تنوین رابع و نصب الثلاثہ۔ جیسا کہ آپ بولتے ہیں جاعل الثلاثۃ اربعۃ،
معنوی لحاظ سے تیسرا اور چوتھا تقریباً ایک طرح کے ہیں، لیکن استعمال کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ اضافت میں، وہ ترکیب میں اضافت کے ساتھ، اور یہاں یہ اضافت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ رابع کو عامل بنا دیا گیا ہے۔ ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع مشتق منه، اور استعمال میں اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے اس چیز کے ساتھ جس سے اس کو مشتق کیا گیا ہو۔ یعنی آپ رابع اربعۃ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رابع یہ اربعہ سے مشتق ہے، تو آپ فاعل کے وزن پر گنتی لائیں اور اس سے نصب ایسے گنتی کو دیں جو اس کی اصل ہو، تو ایسا نہیں بلکہ دوسرے کو آپ اسے نصب دے سکتے ہیں۔ استعمال میں، عرب کے استعمال میں کہہ رہے ہیں کہ رابع اربعۃ یا ثالث ثلاثۃ، اس طرح سے نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ اگر استعمال کرنا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اضافت کے ساتھ کر دیجئے آپ، تو وہ درست ہے۔ جیسے ثالث و ثلاثۃ ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ خلاف للاخفش والثعلب، اخفش اور ثعلب کے خلاف، یعنی یہ چوتھا طریقہ جو ہے، اس میں جو ایک چیز بتا رہے ہیں استثناء، کہ اس طرح کا استعمال، اس طرح کی چیز استعمال میں جائز نہیں ہے کہ آپ جس گنتی کو فاعل کے وزن پر لا رہے ہیں اسی کے اصل کو نصب دے دیں، یعنی رابع اربعۃ کر دیں، ایسا درست نہیں ہے۔ لیکن اخفش اور ثعلب یہ دو نحوی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا بھی درست ہے، بلکہ اگر ایسا کرنا ہو تو درست بات یہ ہے کہ ثالث ثلاثۃ نہ کہیں بلکہ ثالث ثلاثۃ بولیں، یا اگر آپ کہنا ہو تو ثالث اثنین کہیں یا رابع ثلاثۃ کہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔